अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी मानूर महराज एंड वेलकम है आपका मेरे प्यारे से एक नए व्लॉग में। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जिंदगियों में पुरसुकून और बहुत खुश होंगे। तो जी रोज का जो मैं व्लॉग आपसे अक्सर जो व्लॉग मैं आपसे शेयर करती हूँ उसमें मैं अपनी दिन भर की एक्टिविटीज और अपनी जो मेरी रूटीन होती है वो शेयर करती हूँ। बट मैंने सोचा कि मैं आज का जो व्लॉग है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। उस इशू को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जी एक तरफ सर्दियां बहुत चल रही हैं, बारिशें हो नहीं रही, ठंड भी बहुत है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अगर पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें ना तो वहां पर यहाँ पर जो तनाज़ात छिड़े हुए हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के, और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ईरान ने और फिर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुजाहिरा किया गया, तो लोग जो है ना वो उसी सारे इशू को देख रहे थे कि दो मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो आपस में किस तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं। एक बहुत अहम इशू था क्योंकि मुस्लिम ममालिक अगर एक दूसरे पर इस तरह अटैक करते हैं तो पूरी जो दुनिया में एक लेसन जाता है और पूरी दुनिया में एक खलबली मच जाती है। तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये एक इशू बहुत अहम था। बात तो सही है। कल वीकेंड था जिस तरह, और वीकेंड पे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, या तो वो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, आउटिंग करते हैं, और मेरे जैसे लोग ज्यादातर सोकर वीकेंड गुजारते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉलिंग बहुत करते हैं। अब जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी नित नई न्यूज़ेस देखते हो, वो चाहे हमारे पाकिस्तान से रेलेवेंट हो, आउट ऑफ कंट्री से रेलेवेंट हो, लोगों की जिंदगियों से रेलेवेंट हो, और सेलिब्रिटीज से, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो उससे रेलेवेंट बहुत सारे लोग जो हैं वो अपडेट रहते हैं। लेकिन अभी जो एकदम कल की बात करें तो बहुत सारे लोग जब स्क्रॉल कर रहे थे और ऐसे में एक ऐसी खबर का आ जाना, समझ तो आप गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सच समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सानिया मलिक और शुएब मलिक की, और उसके साथ साथ सना जावेद की शादी शुएब मलिक के साथ। मैं खुद ऑफिस में थी और सबसे पहले जब मैंने खबर पढ़ी कि शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी कर ली है तो लिटरली मैं खुद बहुत हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों ने जितना सर्च कर सकते थे सर्च किया, और ये खबर ये थी कि साबिक कप्तान शुएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर ली है। और अगर इससे पहले की बात करें तो शुएब मलिक की शादी सानिया मिर्जा से हुई थी, जो भारतीय टेनिस स्टार भी हैं, और शुएब मलिक खुद साबिक क्रिकेटर हैं। और सना जावेद की बात करें तो वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनकी शादी उमैर जसवाल से हुई थी। अच्छा। तो एक ऐसी खलबली मची इंटरनेट पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये खलबली ऐसे मची कि शुएब मलिक ने अपनी शादी की, अपने निकाह की तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पर सना जावेद के साथ, और उसके कुछ देर बाद ही सना जावेद की इंस्टाग्राम से भी वो पिक्चर हम लोगों को मिली। और उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों के जहनों में सवाल खटकने लग गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता। लोगों ने क्या किया, लोगों ने जाके सबसे पहले सर्च किया सना जावेद का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर उन्होंने सना जावेद के बजाय उन्होंने सना शुएब मलिक रख दिया अपना नाम। तो लोगों को कंफर्मेशन वहां से भी हो गई। और अब फिर पाकिस्तानी अवाम की बात करें जो निहायत वेली है, उनके पास इतना टाइम है सर्च करने का, काम धंधा एक तरफ, और उनके पास सिर्फ ये टाइम है लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है इस चीज पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम का कॉन्सेंट्रेशन होती है। कुछ भी। अपनी बात मैं करूं तो मैं तो न्यूज में थोड़ी सी मैं खुद भी हैरान हुई, और मैंने वाकई ही जब खुद सोशल मीडिया देखा तो लोगों के तासुरात यही थे कि वो हैरान हो या फिर खुश हो या फिर मुबारकबाद दें, क्योंकि वाकई शॉकिंग न्यूज तो ये थी। हम बात करें शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की, जिनकी शादी 2010 में हुई थी, और उनकी शादी ने बहुत वावेला भी मचाया था। जो अभी तक की न्यूज है, उनका एक जो बेटा है वो भी तकरीबन 6-7 साल का है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अगर बजाते खुद अपनी बात करें तो लोगों का तो काम ये है दूसरों की जिंदगियों को टटोलना कि जिंदगियों में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये बनता है कि क्या शादी एक मजाक है? क्या बात है सर। चाहे मेरे लिए हो, आपके लिए हो, या सेलिब्रिटीज के लिए हो, या दुनिया के किसी भी इंसान के लिए हो, भाई शादी जिंदगी की बहुत बड़ी चीज है जो मेरे ख्याल में बार बार करना या फिर एक मजाक के तौर पर करना, ये कहीं से भी हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता।
اور پھر اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں تو جس طریقے سے ثانیہ ملک اور شعیب ملک کے طلاق کی افواہیں لاسٹ ایئر بہت گردش کر رہی تھیں، لوگوں نے کی زندگیاں جو ہیں، لوگوں کے جو پورا کنسنٹریشن تھا وہ صرف اسی جانب تھا کہ کیا آیا یہ نیوز سچ ہے یا نہیں ہے. لوگوں نے بہت ساری سوشل میڈیا پر سرچ بھی کیا اور اس خبر کے بارے میں اوتھینٹسٹی بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب لوگ ایک تذبذب کا شکار تھے، ایسے میں ایک ایسے ٹی وی شو کے اوپر دونوں کا ایز اے ہوسٹ اپیئر ہونا، دی مرزا ملک شو کے نام سے، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھے کہ ان لوگوں کی سیپریشن ہو گئی ہے یا ان کی زندگی میں کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے یا پھر کوئی پریشانی کا شکار ہے، مسائل سے دوچار ہیں، وہ جو ایک خیالات تھے نا وہ ان کی زندگی سے نکل گئے تھے. لوگوں کی جانب سے پھر اس طرح کے کامنٹس ہونا شروع ہو گئے، پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے، فلاں ڈھمکا ایکس وائی زیڈ، جو لوگوں کا کام ہے فضول ایکسٹرا باتیں کرنا، لوگوں نے وہ سب کیا. ایک طرف پھر لوگوں نے جب ثنا جاوید کا کل انسٹاگرام ٹٹول دیا اور اچھے سے چھان بین کی، تو اس کے بعد عمیر جیسوال کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گئے اور پھر جب ان لوگوں کی تصویر ساتھ دیکھنا چاہی تو لوگوں نے دیکھا کہ دونوں کے اکاؤنٹس کے اوپر تصویریں جو تھیں وہ غائب تھیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو لوگوں کو کنفرمیشن یہاں سے ہو گئی کہ ہاں تیز ہو رہا، یہ جو خبر ہے ان دونوں کی شادی کی، شعیب ملک کی اور ثنا جاوید کی، وہ ایک سچ خبر ہے. اور اگر ہم حال ہی کی بات کریں نا تو ثانیہ مرزا نے نا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ شادی اور طلاق جو ہے وہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنا مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شادی اور طلاق ایک بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ، کیونکہ یہ دونوں آپ کی زندگی کو نا بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں. مذاق نہیں ہے کوئی شادی کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ثنا جاوید نے اچھا کیا یا برا کیا یا شعیب ملک نے اچھا کیا یا برا کیا. میرا سوال صرف آپ لوگوں سے یہ بنتا ہے کہ کیا شادی ایک مذاق ہے، وہ چاہے میڈیا پرسنز کے لیے ہو، وہ چاہے سیلیبریٹیز کے لیے ہو، عام انسانوں کے لیے ہو. یار شادی ایک مذاق نہیں ہے، شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی، اور طلاق تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی نہیں پسند ہے. اور اگر کچھ دن پہلے کی بات کریں تو ثانیہ مرزا نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ کی تھی ایک بات کہ کچھ بھی آپ کے دل کے سکون کو خراب کرے تو اسے چھوڑ دو. تو لوگوں نے جب اس طرح کی پوسٹ دیکھی تو لوگوں کو اس چیز کی کنفرمیشن تو ہو گئی تھی کہ ان کے زندگی میں، ان کے ازدواجی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات چل رہی ہیں، کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو. اب یہ کیونکہ پوسٹ ایسی تھی تو لوگوں نے اس کو شاکنگ نیوز بھی کہا اور لوگوں کے دماغوں میں سوال کھٹکنے لگ گیا کہ آیا ایسا ہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان سپریشن ہو گئی ہے یا اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے. لیکن لوگوں نے نا ابھی اس ٹائم پہ یہ ویٹ کیا کہ ابھی کچھ دن میں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر اگر کچھ بھی آتا ہے نا تو وہ ڈھکا چھپا نہیں رہتا. اور اگر آپ ہو پبلک فگر، اگر آپ ہو سیلیبریٹی، اگر آپ ہو کوئی بھی آپ کا نام کے ساتھ کوئی پہچان آپ کو دنیا جانتی ہے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اس چیز کی انفارمیشن نو ہاؤ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، نہیں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو جی جب لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال کھٹکنے لگے تو لوگوں نے شعیب ملک کے ساتھ جب ان کا نام ٹرینڈ کرنے لگا نا تو پھر یہ ایک شاکنگ کا ورڈ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا. اگر ہم بات کریں ان سیلیبریٹیز کی تو کہیں نہ کہیں انہوں نے واقعی شادی کو بہت مذاق بنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں تنقید کر رہی کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اپنی زندگی میں خوش ہے یا نہیں ہے، وہ ان کی لائف ہے، ان کا پرسنل میٹر ہے. بٹ اگر آپ ایک پبلک فگر ہو تو بہت سارے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں بھائی. بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ آپ لوگ جیسے نہیں بن سکتے لیکن آپ جیسی زندگی کی خواہش کرتے ہیں. ایسے میں اس طرح کا ایک میسج جانا کہ آپ لوگوں کے لیے شادی آسان ہے یا آپ لوگوں کے لیے ڈیورس آسان ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے بھائی. شادی سول میٹ کا نام ہے، مطلب آپ اپنی زندگی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے لیے خود ایک شاکنگ نیوز ہے کہ آپ لو میرج بھی کرتے ہو پھر آپ اس کے بعد اسے ایزیلی سیپریٹ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی ان کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن آپ ایزیلی سوشل میڈیا پر کیا میسج دینا چاہ رہے ہو کہ شادی ایک مذاق ہے یا شادی آپ جب بھی شادی کرو آپ کبھی بھی ڈیورس لے سکتے ہو. یہ چیزیں ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہیں ہمارے اسلامک کلچر کا بھی اور ہماری روایات کا بھی کہ ہمارے لیے شادی ایک مذاق بن گیا ہے. انسٹاگرام پہ نا بہت سارے لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی جس میں بہت سارے لوگ جذباتی بھی ہو گئے اور ثانیہ مرزا کی طرف لوگوں کی اٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ غلط ہوا ہے. میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون ٹھیک ہے، لیکن جو یہ رشتہ ہے نا اس رشتے کے ساتھ غلط ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ایکس وائی زی شادی کرنے کے بعد اس طرح ڈیورس لیتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کو نبھانا بہت ضروری ہے، آپ کو کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اگر بات کریں تو اس ٹائم سوشل میڈیا پر شعیب ملک ٹرینڈ کر رہے ہیں اور ان کو لوگ اتنے آدھے سے زیادہ، اگر میں کی بات کروں میجورٹی کی، وہ لوگ اس ٹائم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں شعیب ملک کو کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اور ان کے دماغ میں یہی، لوگوں کے دماغ میں سوال ہے
کہ ان ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان یہ سب چیزیں کب سے سٹارٹ ہوئیں، پر بہت سارے سیلیبریٹیز نے دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ کچھ سیلیبریٹیز نے یہ بھی کہا ہے کہ شادی لوگوں نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور میں شعیب ملک کے بارے میں ایک اور بھی لوگوں کا کمنٹ پڑھ رہی تھی کہ سرفراز دھوکہ دے گا. تو بس میں تو یہی کہہ سکتی ہوں اور آپ لوگ بھی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس طرح کا میسج کنوے کیا کریں جس سے اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں پہ ہم اس کو اپلائی بھی کر سکیں، نہ کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور اس سے ہماری اپنی بھی زندگیاں تباہ ہو کے رہ جائیں. تو بس یہاں پر میں نے یہی ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں کے لیے اور اتنا کہنا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے بھی مجھ سے شیئر کیجیے گا. تو یہ میرا ایک ذاتی اپنی سوچ کا زاویہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو مجھے یہاں پر دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نیا انٹرسٹنگ ولاگ لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.